بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مرتبہ سیلاب میں جو تباہی ہوئی ہے، جو بربادی ہوئی ہے، اور جتنے لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں اور جتنا لوگوں کو اس دفعہ تکلیف ہوئی ہے، وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ سب سے پہلے سوات میں، مالاکنڈ میں اور اس طرح دوسرے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ سے بہت شدید نقصان ہوا ہے، گاؤں کے گاؤں بہہ گئے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک ہمارے استاد تھے، انہوں نے بڑا کام کیا اور 35 بچوں کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح ایک سوات کا بندہ تھا، اس نے وہاں بھی کام کیا اور پھر جا کے اس نے مالاکنڈ اور اس علاقے میں بھی جا کے کام کیا اور لوگوں کے لیے خدمت کرنا اور بالی کے کام میں، اور خاص کر کے ڈیڈ باڈیز نکالنے کے لیے اس نے اپنی جان جوکھوں پہ رہ کے اس نے کام کیا۔ تو یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں جو اس طرح کے مصیبت میں، پریشانی میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے کئی ادارے جیسے فوج ہے، پاک فوج کے ادارے، وہ بھی کام کرتے ہیں بہت زیادہ، لیکن یہ والنٹیئر لوگ بے شمار ایسے ہیں جن کا نام ضرور لینا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ ابھی پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال ہے اور اس کے بعد سندھ میں ہوگی یا ہو رہی ہے، تو سارے آپ اس وقت تک جو آفیشیل فگر ہے اس میں 40 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں، ڈسپلیس ہو چکے ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے، کسی کی فصل نہیں ہے، پھر اس سیلاب کی صورت میں ان کے پاس خوراک نہیں ہے، ان کے رہنے کے لیے ٹینٹ نہیں ہے، یا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جن کے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ یا وہ لوگ جو شہروں میں نہیں رہ سکتے، اربن ایریا میں نہیں رہ سکتے، وہ کہاں رہیں گے؟ پھر ان کی مال مویشی ہیں، فصلیں ہیں، تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور سب سے زیادہ کسان کو اگر کسی فصل سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے تو چاول کی فصل ہوتی ہے، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور وہ شدید تکلیف میں ہیں۔ تو اس سارے ماحول میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لیے، وہ بڑے عظیم ہیں، چاہے وہ 5% کر رہے ہیں، 10% کر رہے ہیں، اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، ایک چراغ جلا رہے ہیں، ایک روشنی دکھا رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ ہماری معروف ایک اداکارہ اور فنکارہ اور گلوکارہ جو ہیں، حدیقہ کیانی نے 2022 کے سیلاب میں بھی بلوچستان میں کوئی 300 سے زیادہ گھر بنائے، مساجد بنائیں، ڈسپنسری بنائی، اور اب بھی وہ بیرون ملک سے پاکستان آ گئیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ سیلاب زدگان کے ساتھ، سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ وہ مصروف عمل ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو سپورٹ فراہم کرتی ہیں، ایک میسج بھی دیتی ہیں نا کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ دوسرے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک غلام رسول پاکستانی ہیں، ٹیچر عثمان ہیں، سید عابد گیلانی ہیں، یہ لوگ ماحول کے لیے اور سیلاب زدگان کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک کاروان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہمارے دوستوں کا، وہ اس میں سرگرم ہے، اور دوسری تنظیمیں، خدمت خلق ہے، الخدمت ہے، اور جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کا ساتھ دیں آپ بھرپور، اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے دست و بازو بنیں۔ اگر آپ 1% بھی بن سکتے ہیں تو وہاں سے لے کر آپ کا ایک ایک قطرہ جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے۔ تو اب دریاؤں کے نہیں، اب بند باندھنے کی ضرورت ہے، اب لوگوں کو محفوظ مقامات دینے ہیں، ان کے نقصانات کو پورا کرنا ہے اور ان کو پھر پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے۔ تو یہ ایک کام ہو گیا، اور دوسرا کام اس کے بعد کی جو پلاننگ ہے، باری کے بعد، اور بیماریاں بھی بہت ساری پھیلتی ہیں اور بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان علاقوں میں نہ بجلی ہے آج کل، نہ ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے، نہ ان کے پاس خوراک ہے، اور ان کے مال مویشی ہیں تو وہ بھی سیلاب میں بہہ گئے ہیں، ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔
تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں اب. تو ایک جو ہم بھائی چارہ اور اخوت ہوتی ہے وہی کام آتی ہے انسان کے، اور اسی سے معاشرے بنتے ہیں. تو یہاں اکیلے حکومتیں یا کچھ ادارے کو کچھ نہیں کر سکتے جب تک عوام ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست نہ بن جائیں. تو اسی طرح دیکھیں آپ خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، اور آنے والے دنوں میں سندھ میں بھی سیلاب کی صورتحال جو بھی ہوگی، تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو یہ پھر بحالی کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کی سب سے بڑی پلاننگ کیا ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں درخت لگائیں، اور اس کے علاوہ ڈیم بنائیں، اس کے علاوہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ آپ مختلف چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں سائنسی بنیادوں پر، تو وہ بھی اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اسی طرح اندرونی اور بیرونی ملک لوگ سارے کوششیں کر رہے ہیں. تو آپ لوگ، ہم لوگ، سب لوگوں کو چاہیے کہ حدیقہ کیانی جیسی خاتون ہے، یا سید عابد گیلانی صاحب کا جو کاروان فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں.